هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا احکامات ہیں، کن چیزوں میں صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے اور کتنا ادا کیا جاتا ہے، یہ سب تفصیلات میں نے بیان کی، اور میں نے بتایا کہ صدقۃ الفطر ہر آدمی کی طرف سے ادا کیا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، ہر آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اور صدقۃ الفطر تقریباً 2.5 کلو ادا کرنا ہے۔ اس میں چاہے تو آپ چاول کے اعتبار سے، گیہوں کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں۔ اصل مقصد فقراء اور مسکین کو فائدہ پہنچانا، ان کو عید کے دن وہ خوشی محسوس کروانا جس کو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنے جو بھی کھانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں اس سے بڑھ کے آپ جو بھی چاہیں دیں، وہ دینا چاہیے تاکہ فقراء اور مسکین کو سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ کل میں نے تفصیل سے بتایا 2.5 کلو آپ کشمش دیں گے تو 1000 سے اوپر اس کا قیمت پہنچ جائے گا۔ کھجور میں کوئی اچھا کھجور دیں گے وہ بھی قیمت 1000 سے بڑھ جائے گا، ورنہ نارمل اعتبار سے اگر ہم نکالیں گے 300 روپیہ یا 100 روپیہ کم، 120 روپیہ اس اعتبار سے بنتا ہے 2.5 کلو کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں ایک حدیث آ رہی ہے، دیکھیے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کنا نعطیہا فی زمن النبی صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من زبیب۔ ہم صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا گندم یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا ہم کشمش نکالتے تھے، یا یہ نکالتے تھے یا یہ نکالتے تھے یا یہ نکالتے تھے، یعنی الگ الگ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تو 1 سا کھجور دیتے تھے یا 1 سا کشمش دیتے تھے یا 1 سا گندم دیتے تھے، اس طرح سے الگ الگ چیزیں دیتے تھے۔ جو اپنے حیثیت کے اعتبار سے بڑا مالدار ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے خرچ کرے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے وفی روایت او صاع من عقیط، یا پنیر بھی 1 سا دیتے تھے، 2.5 کلو پنیر، اس کا کیا قیمت بنتا ہے آپ دیکھیے، اس اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی صدقۃ الفطر دیتے ہیں وہ یہ کم، اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے جو آپ کھاتے ہیں۔ آپ اگر 40 روپے کلو کا چاول کھاتے ہیں اس سے کم تو کبھی نہیں، اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے رضامندی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایمانی جذبہ، یہ آدمی کے ایمانی جذبے کی علامت ہے کہ وہ آدمی خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے صحابہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرو، جنگ کے لیے تیاری کرنا ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہے، تلواروں کی ضرورت ہے، بہت سارے چیزوں کی ضرورت ہے، صدقہ کرو۔ اب یہ واقعہ سنیے آپ،
جب صدقہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ ترمذی شریف کی روایت میں، ابو داؤد میں، دیگر روایات صحیح روایتوں میں واقعہ نقل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدقہ کرنے والے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدقہ کرنے والے تھے، لیکن جس موقع پر، تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا خوشی محسوس ہوا اس بات پر کہ میرے پاس آج کے وقت مال تھا اور آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ، اور ان کا ہمیشہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ ہم لوگ 500 کا اگر کپڑا پہنتے ہیں تو سامنے والا 1000 کا پہننے کا شروع کرے گا۔ ہم لوگ فلاں چیز کھاتے ہیں تو سامنے والا، اور ہم لوگ اگر 3 منزلہ 3 بیڈ روم کا گھر بناتے ہیں تو سامنے والا کہے گا میں 5 بناتا ہوں۔ ہم لوگ اگر 2 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے ہیں تو سامنے والا کہے گا ہم 10 لاکھ کی گاڑی میں گھومیں گے۔ ہمارا جو مقابلہ ہے، ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں، ہمارا مقابلہ دنیاوی چیزوں میں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اچھی طرح سے جان لو، سورہ حدید میں کہتا ہے اعلموا، اچھی طرح سے جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی جو زندگی ہے 60 سال کی زندگی، یہ کھیل تماشا ہے۔ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہاں زیب و زینت اختیار کرنے کی یہ دنیا ہے، اور یہ ایک دوسرے پر فخر کرنا، اولاد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ تو نے یہ خریدا ہے، میں یہ خریدوں گا۔ اللہ معاف کرے کہ ہم لوگ یہاں تک گر چکے ہیں کہ دینی معاملات میں بھی ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں۔ بقرہ عید میں اس کے گھر میں 1 بکرا ہے تو میرے گھر میں 2 بکرا رہے گا، اس کے یہاں 40,000 کی گائے ہے تو میرے یہاں 60,000 کی ہوگی، اس کے یہاں 1,00,000 کی ہے تو میں 2 لاکھ۔ یہ ہم دنیا میں تو مقابلہ کرتے ہیں، دین میں بھی ہم آگے، دین میں بھی ہم اس اعتبار سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو آپ کو بدلہ ملے گا، اگر اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے نہیں دیا، بلکہ اپنے نفس کے خاطر مجھے بڑا کہا جائے، مجھے عالم کہا جائے، مجھے مجاہد کہا جائے، مجھے سخی کہا جائے، اس اعتبار سے اگر کرتا ہے تو آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیے 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک اگر علم ہے، آدمی سیکھا ہوا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ مجھے عالم کہا جائے، مجھے مفتی کہا جائے، مجھے حافظ کہا جائے، مجھے بڑا کہا جائے۔ کوئی بھی علم، وہ عالم کے لیے ضروری نہیں، کوئی بھی ہم علم سیکھتے ہیں، ہمیں جتنا بھی معلومات ہے ہم اس لیے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مجھے بڑا عالم کہا جائے، مجھے یہ سمجھا جائے کہ میں جاننے والا ہوں، میں جاننے والی ہوں، یہ سمجھا جائے تو سب سے پہلے کاٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک آدمی سخاوت کرتا ہے، سخی ہے، خوب مال خرچ کرتا ہے، لیکن لوگ مالدار کہے اس لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن بلائیں گے، عالم سے بھی پوچھیں گے تم کو ہم نے اتنا علم دیا کیا کیا؟ کہا کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ کہیں گے یہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہے، لوگ تمہیں فلاں کہے، یہ کہے، یہ کہے۔ اللہ تعالیٰ پھینک دیں گے جہنم میں۔ عالم کو بلا کر یہ حال کیا جائے گا، مجاہد کو بلایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں جان دے دی لیکن اخلاص نہیں تھا۔ یہ تینوں اس میں کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ جس نے اللہ کے راستے میں جان دی اس کو اللہ بلائیں گے، کہیں گے کیوں جان دی تم نے؟ کہا کہ اللہ تیرے لیے۔ اللہ کہیں گے جھوٹا ہے، کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تم نے اس لیے جان دی تھی کہ لوگ تمہیں بہادر کہے، لوگوں نے کہہ دیا آج میرے پاس کوئی بدلہ نہیں، جاؤ جہنم میں۔ ایک مالدار سخی کو بلایا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا تم نے اتنی سخاوت کیوں کی؟ وہ کہے گا اللہ کوئی راستہ ایسا نہیں جہاں میں نے خرچ نہیں کیا، سکولز میں میں نے دیا، یتیم کو میں نے دیا، بیواؤں کو میں نے دیا، مدارس میں نے دیا، مسجد میں میں نے دیا، ہر کوئی کام تیرے راستے کا ایسا نہیں تھا جہاں میں نے خرچ نہیں کیا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹا ہے، سب کچھ تم نے اس لیے کہا کہ تمہیں گاؤں میں سب سے بڑا مالدار کہا جائے۔ تو یہ جو انجام ہوگا اگر اخلاص نہیں ہوگا،
ایک تو خرچ نہ کرنا یہ بھی برباد، اگر ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اگر نہیں کرتے تو یہ بھی بربادی ہے۔ تو صحابہ جو تھے وہ آپس میں ہمیشہ اللہ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے جیسے کہا تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے مال جمع کرنے کا حکم دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے کہ آج موقع ہے کہ میں ابو بکر صدیق کو پیچھے ڈال دوں گا۔ ہمیشہ ابو بکر صدیق آگے، ہمیشہ نیکی میں آگے، کبھی بھی میں ان سے آگے نہیں بڑھ پایا، آج میرے دل میں آیا کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے ابو بکر کے حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے آج کے وقت میری ہے۔ ان کے پاس بہت مال تھا اس موقع پر، گھر گئے، پورا مال کا 2 حصہ کیا، آدھا حصہ گھر میں اور آدھا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور بڑے اطمینان سے ہیں۔ کیا اطمینان ہے؟ آج ابو بکر اتنا مال لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ میں کیوں واقعہ بیان کر رہا ہوں؟ ہم میں سے ہر آدمی لکھ پتی، کروڑ پتی اور کوئی اعتبار سے آدمی نہیں ہے۔ کسی کے پاس جیب میں 1000 روپے ہوں گے، کسی کے پاس 100 روپیہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کیا صدقہ کروں گا، مجھے کیا اجر ملے گا۔ یہ واقعہ سنیے، یہ واقعہ سنیے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ اللہ کے لیے 1 روپیہ بھی دے رہے ہیں، 1 روپیہ اللہ کے لیے، آپ کو شرم آ رہی ہے دینے کے لیے، کوئی کہہ دے کہ میرے طرف سے 1 روپیہ، آپ کو شرم آ رہی ہوگی کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ واقعہ سنیے، پھر میں یہ ایک قرآن کی آیت سے بھی استدلال کرتا ہوں، اس کو بھی سنیے، تب آپ کو معلوم پڑے گا اخلاص سے دیا ہوا 1 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ وہ لاکھوں پر کل قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کر آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج میں ابوبکر صدیق سے آگے پکا بڑھوں گا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کے ساتھی، غار کے ساتھی، اللہ کے نبی کے محبوب، اللہ کے نبی نے کہا تھا لو اتخذت خلیلی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، میرا دوست اللہ ہے، اگر میں بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ بہت سارے اللہ کے نبی نے پیشن گوئیاں اور بشارتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دی۔ وہ جب مال لے کے آئے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی آدمی چندہ دینے کے لیے مسجد یا مدرسے کو چندہ دینے کے لیے آئے تو مسجد یا مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں چندہ وصول کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کتنا لائے ہیں پوچھتے ہیں، کتنے کی رسید کاٹوں، کتنا آپ دینا چاہتے ہیں یہ پوچھتے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کیا گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہیں؟ یہ کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ نے گھر میں کتنا چھوڑا، یہاں کتنا لائے؟ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق جو مال لے کے آئے تھے وہ دیکھتے ہی کہا کہ یہ جو کام کرے گا یہ میرا محبوب ہے، اس کا ایسا عمل ہوگا لوگ تعجب کریں گے۔ اللہ کے نبی نے سوال بدل دیا، آتے ہی کہا ما ترکت لأہلک وما خلفت وما ابقیت، الگ الگ حدیث میں الگ الگ الفاظ آتے ہیں، کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر آئے، اللہ کے نبی کا یہ سوال ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ایک طرح کا جو ان کو یہ تھا کہ میں آج ابوبکر صدیق سے آگے بڑھوں گا، ان کے اندر بالکل ایک طرح کی معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، کچھ ان سے تو آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ سوال ہی اللہ کے نبی نے بدل کے پوچھا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترکت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں جو کچھ ہے سب کچھ لے آیا ہوں۔ جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لائے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے مقابلے میں کم ہے، لیکن انہوں نے اپنا پورا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 حصہ کیا۔ تو ہمیشہ کیا نہیں دیکھا جاتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھا جاتا ہے، کتنا ہے نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، اللہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے، آپ کس نیت سے دیے اس کو دیکھتا ہے۔ کتنے صحابہ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ صدقہ جمع کرو، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب حکم ہوا رات بھر کام کیا، یہودی کے باغ میں 2 سیر کھجور جو ہاتھ میں بھر کے آتا ہے، 2 سیر کھجور ملا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے صدقہ دینے کا حکم دیا تو انہوں نے کوشش کی، پورا رات بھر پانی نکالا اور وہ کھجور لے کے آئے۔ 2 ہاتھ 2 سیر ملا ہوتا ہے، 1 سیر گھر میں بیوی بچوں کے لیے اور بچا ہوا یہ لے کے آئے اللہ کے نبی کے دربار میں۔
منافقین تھے وہاں پہ، ہے دیکھو کتنا لے کے آیا، یہ اس کا کیا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، مذاق اڑانے لگے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی والذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو ان کے صدقات پر طعن کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بہت مشکل کے ساتھ اتنا ہی انہوں نے پایا، ان کے پاس تھا ہی اتنا، متطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو صدقہ دیتے ہیں مومنوں میں سے، لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، وہ کوشش کرنے کے بعد ان کے پاس ملا ہی اتنا تھا، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ جو ایسے مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، وہ خود مذاق بن جائیں گے ایک دن، اور ان کا کیا بدلہ ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک بدلہ ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس لیے جو بھی ہم لوگ دیتے ہیں اس میں اگر اخلاص ہے تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ اس کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ اسی لیے جیسے زکوٰۃ کا یا صدقۃ الفطر، اس سب میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ریاکاری نہیں، ورنہ دیا ہوا برباد ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ دل میں اللہ کے لیے دینا، کوئی مجھے کسی کو خوش کرنے کے لیے مجھے مالدار کے اس لیے نہیں دینا، اور تھوڑا بھی اگر دیتے ہیں اگر آپ کے اندر اخلاص ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اب دیکھیے صدقۃ الفطر جو دیتے ہیں اس کے اصل وجہ کیا ہے، کیوں ہم دیتے ہیں؟ صدقۃ الفطر دینے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں جو ابھی ہم روزے کی حالت میں ہیں، اس میں کچھ بھی غلطیاں ہو جاتی ہے، ہم سے کچھ بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہے، یا گندی بات ہم لوگ اس حالت میں کر دیتے ہیں، گالی دے دیا یا کسی کو کچھ گندا کہہ دیا، یا اس روزے میں عبادت میں گزارنا چاہیے تھا سو کے گزار دیا پورا۔ تو ہر آدمی کو اپنا روزہ معلوم ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، یہ جو رمضان میں آپ نے روزہ رکھا تھا اس کے اندر آپ کی جو کمیاں ہوئی، آپ نے جو بیہودہ گفتگو کی، گالی دے دیا۔ ابھی ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی پوچھتے ہیں مولانا رمضان کا مہینہ تھا، غلطی سے میرے منہ سے گالی نکل گیا اور میں نے گالی دے دی، تو کیا کرو؟ توبہ کرو، صدقۃ الفطر میں پیسہ زیادہ دو۔ کیوں؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، ابو داود کی روایت میں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے صدقۃ الفطر، فطرہ جو ہے اس کو فرض قرار دیا، وہ ضروری دینا ہے۔ کیوں؟ تین وجہ سے۔ ایک تو طہرۃ للصائم، روزے کا روزے دار جو ہے اس کے طرف سے جو بھی لغو کام، بیکار کام، سارا دن خاموش بیٹھا ہوا ہے، سارا دن موبائل چلا رہا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں، کوئی بیکار چیزیں چل رہا ہے، اور ایسی چیزیں چل رہی ہے جو دین کے لیے دینی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہے۔ طہرتن من اللغو، روزے دار کے طرف سے جو لغو بات، بیکار باتیں ہوئی تھی اس کے ازالے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ والرفث، گندی باتیں، بری باتیں، بے حیائی کی باتیں آدمی کرتے ہیں، یہ اگر آدمی کر دے تو صدقۃ الفطر کے ادا کرنے سے اس سے جو گناہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تیسرا وجہ وطعمۃ للمساکین، مسکین کو کھانے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، جو سال ہا سال گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، گھر میں اچھا کھانا نہیں پکتا ہے، ان کے بچوں نے اچھا جو ڈش ہوتا ہے، اچھی جو پکوان ہوتی ہے اس کو انہوں نے چکھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک ذریعہ بنتا ہے کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ تین وجہ سے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے۔ صدقۃ الفطر اللہ کے نبی نے کہا ایک تو ہم جو بیکار سارا رمضان گزارتے ہیں، عبادت کر لے فبیہا و نعمت، بہت بہتر، بہت اچھا، راتوں میں بھی بیکار گزر جاتا ہے، کہیں ایسے ہی بیکار وقت گزر جاتا ہے، کیونکہ یہ نیکی کا مہینہ ہے، اس میں نیکی کرنا چاہیے۔ نہیں ہوا ہے تو صدقۃ الفطر جب دیتے ہیں اس میں جو کمی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں۔ دوسری بات بے حیائی کی باتیں ہو کے رہتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ایک تو یہ مسکین جو ہیں، کمزور جو ہیں، فقراء ہیں، ان کو کھلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔
یہ 3 وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقۃ الفطر ادا کرو۔ پھر دیکھیے فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ، جو آدمی صدقۃ الفطر کو عید کے نماز سے پہلے ادا کرے گا، نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دو، ختم، اس کے بعد نہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جو آدمی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، بہت سارے لوگ نماز سے آنے کے بعد میں شام میں ادا کرتے ہیں، ان کا ادا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہاں کیا بیان فرمایا؟ نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، تو وہ صدقہ قابل قبول ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا وہ نارمل صدقہ ہے، صدقۃ الفطر نہیں۔ اس کے وجہ سے وہ ثواب نہیں ملے گا جو آپ کے روزے میں غلطی ہوئی تھی، روزے میں بے حیائی کی باتیں ہوئی تھی، اس کے وجہ سے اس میں جو کوتاہی ہوئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے جو صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے وہ ادا نہیں ہوگا، نارمل صدقہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ نماز کو جانے سے پہلے، عیدگاہ پہنچنے سے پہلے صدقۃ الفطر کا جو مال ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کل کہا نا، یہاں تک بھی گنجائش ہے، صحابہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غالباً 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے، تو محدثین کہتے ہیں کہ 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے، اچھا افضل یہی ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد فوراً صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ اب ایک مسئلہ اس میں لوگ پوچھتے ہیں، کیا مولانا کیش دے سکتے ہیں پیسہ؟ اکثر لوگ پیسہ دیتے ہیں، پیسہ وہاں پہ دے سکتے ہیں جہاں اس کے بدلے اناج خریدا جاتا ہے، مسجد میں جمع کرتے ہیں، مدارس میں جمع کرتے ہیں، وہ پیسہ جمع کرتے ہیں، وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے بدلے اناج لاتے ہیں، چاول جمع کیا جاتا ہے۔ دیکھو، ڈائریکٹ حقدار کو کیش دینا، ایک آدمی صدقۃ الفطر لینے کا حقدار ہے، اس کو کیش دینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا ہے کہ اناج دیتے تھے، چاول، اس کے گھر کا جو راشن ہے وہ دینا۔ اسی لیے محدثین اسی کے قائل ہیں کہ ہمیشہ اناج دینا چاہیے، چاول، ان کے گھر والوں کو چاول، کیونکہ وہ کبھی تو کبھی یوز ہوگا، اس میں اللہ کے نبی نے اناج کہا ہے تو اناج دینا ہے۔ اب ہم لوگ جو دیتے ہیں، اکثر کوئی ہمارے پاس جمع کرتے ہیں، کوئی اوروں کے پاس جمع کرتے ہیں کہ یہ دے دو، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مسجد میں جمع ہوتا ہے، جا کے وہاں چاول منگاتے ہیں، تو آپ نے کیش ہمارے پاس دیا ہے دیکھنے کے لیے، ہم حقدار نہیں نا۔ اب ابھی ہمارے یہاں علاقے میں ایسا ہوتا ہے، کبھی لوگ ہمارے پاس لا کے دیتے ہیں، میرے پاس لا کے دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے فیصل بھائی کے پاس لا کے دیتے ہیں، کئی اور کسی ذمہ دار کے پاس پیسہ دیتے ہیں، وہ ہم لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم وہ کیش لے کر کیا کرتے ہیں؟ اس کا اناج خریدتے ہیں، راشن خریدتے ہیں، چاول خریدتے ہیں، تو اصل میں آپ کے پیسے کا کیا خریدا گیا ہے؟ چاول خریدا گیا ہے، پھر جو حقدار ہے اس کو چاول دیتے ہیں، تو سنت کے مطابق ہی ہوا۔ لیکن بہت سارے لوگ اپنا جو ہے نا پیسہ کیا کرتے ہیں؟ کیش لے جا کے کسی کو دیتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں جب یہ آیا ہے تو اس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، اشد مجبوری، سامنے والے آدمی کے پاس بہت زیادہ اناج آ چکا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے آ گیا، تب اس صورت میں علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ کیش دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہی چیز کرنا۔ کتنا آیا ہوگا؟ 1 مہینے کا آیا ہوگا، اس کے بعد تو خراب نہیں ہوگا نا، یوز کر سکتے ہیں نا، تو سنت کے مطابق ہم ادا کریں، وہ بھی سنت سمجھ کے قبول کریں۔ مجھے کیش دیتے تو اچھا تھا، وہ مجبوری اگر ایسی ہے کہ واقعی معلوم پڑ رہا ہے کچھ بھی نہیں، کل بچوں کو کپڑا لانا ہے، کچھ ایسی مجبوری ہے، تو پھر اس صورت میں گنجائش دی ہے، لیکن پھر بھی آدمی کو چاہیے کہ اس موقع پر مال ہی وہاں پہ ادا کرے، اور ایسی جگہ ہی زکوٰۃ الفطر دینا بھی چاہیے جہاں آپ کا پیسہ کیا ہوتا ہے؟ اناج میں تبدیل ہوتا ہے، ورنہ اکثر علاقے میں جمع کرتے ہیں، وہ کیش لے کے جا کے دیتے ہیں۔ اس پر بڑا سخت موقف اختیار کیا محدثین نے کہ اس میں جو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی اناج دیتے تھے، دینار بھی دے سکتے تھے، درہم بھی دے سکتے تھے اس زمانے میں، کیوں؟ اس عید کے دن کیا استعمال ہوتا ہے؟ اناج۔ لیکن یہ مسئلہ بھی دیکھا گیا کہ بہت اناج اگر جمع ہو گیا تو مجبوری ہے، تو اس صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ تو ہم لوگوں نے زکوٰۃ کی تفصیلات پڑھ لی، دوسرا ہم لوگوں نے صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، سب تفصیلات پڑھ لی۔ اب نارمل صدقات جو ہے، جو ہم ہر مہینے دے سکتے ہیں،
کبھی بھی جو آدمی آتا ہے دیتا ہے، کوئی آپ کو مانگنے کے لیے یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں، یہ صدقۃ الفطر بھی نہیں، نفلی صدقہ جیسے فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، ایک سنت اور مستحب ہوتا ہے، دینا چاہیے۔ کوئی آدمی رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی آتا ہے، اس کو کچھ آپ نے دے دیا، اس کا کیا ثواب ہے دیکھیے۔ ایک تو وہی ثواب جو فرض آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ میں نے بیان کیا 7 لوگ ایسے ہیں، 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، ہر نماز میں اللہ سے دعا کرنا، اللہ مجھے اس میں سے یہ ایک آدمی تو بنا، اور میں آج اس 7 لوگوں کا نام لوں گا جو کیا کرتے ہیں، کوئی عمل ان کا ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ یہ ایک سب سے پہلے امام عادل، انصاف پسند امام، انصاف کرتا ہے، امام عادل، کہیں کا انصاف کرنے والا امام ہے۔ امام یعنی حاکم۔ آج کے اعتبار سے آپ سمجھیے کہ آپ کو کوئی پوسٹ مل گیا، آپ کسی جگہ کے ذمہ دار بن گئے، انصاف کرتے، وہ کوئی بھی کسی حد میں ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر بن گیا، چیف منسٹر بن گیا، فائنانس منسٹر بن گیا، ایجوکیشنل منسٹر بن گیا، کسی بھی جگہ پہ آپ کیا حاکم بنتے ہیں۔ اور اس پر میں آ کے بنتا ہوں، کہیں کیا پرنسپل بن گئے، گھر کے اعتبار سے آپ گھر کے ذمہ دار بنے، علاقے کے اعتبار سے آپ وہاں کے MLA بنے، کسی بھی جگہ کے آپ ذمہ دار بنتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، سب کو برابر، سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرتے ہیں، ڈبل پالیسی نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے، ان کا کام کرتے ہیں، ان کا کام نہیں کرتے ہیں۔ گھر میں 4 بچے ہیں، 4 بچوں کے ساتھ سیم معاملہ کرتے ہیں۔ امام عادل، یہ تو بڑا امام عادل، اوپر والا جو کیا ہو، حاکم ہو لیکن انصاف پسند، اس کے اندر یہ سب لوگ آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ عرش کا سایہ دیں گے۔ آپ کے گھر میں 4 بچے ہیں، آپ سب کے ساتھ پیار، دلی محبت الگ، ایک بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، دلی تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے تھا، بیوی ہونے کے اعتبار سے۔ لیکن انصاف کیا ہے؟ آپ اگر کچھ لا کے دیں گے، 4 کو لا کے دیں گے، آپ کہیں لے کے جائیں گے تو 4 کو لے کے جائیں گے، الا یہ کہ وہ نہیں ہے گھر میں، ورنہ آپ نا انصاف اب بہت سارے موقع پہ کرتے ہیں، ایک بچے کچھ لا کے دے دیا، دوسرے کو لا کے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ وہ اگنور کر دے گا، اگنور کرنا بات الگ ہے، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ انصاف کرنا سب کے ساتھ۔ امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند والدین، انصاف پسند استاد، انصاف پسند پرنسپل، انصاف پسند MLA، جس سٹیج میں بھی رہے، جہاں پہ بھی رہے، انصاف کرتا ہے، کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرا، رجل نشأ فی عبادت اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ وہ نوجوان، مرد ہو یا عورت، جس کا جوانی جو ہے نا اللہ کی عبادت میں گزرا، اس کو پوچھئے کہ آپ کی جوانی کہاں گزری ہے؟ جوانی اب بالغ ہوتا ہے بچہ 12 سال سے لے کر جوانی 25 26 40 سال تک، یہ جوانی، عین جوانی آپ سمجھیے 20 25 سال تک، یہ عمر کہاں پہ گزرا؟ وہ بولتا ہے کہ میرا یہ عمر اللہ کی عبادت میں گزرا، دین سیکھنے میں گزرا، دین سکھانے میں گزرا، مسجد میں گزرا۔ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ آپ کسی بھی ایک طرح سے یا تو حاکم بنے، یا تو گھر کے ذمہ دار بنے، انصاف کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے۔ دوسرا، آپ کی جوانی، جتنے لوگ دینی علم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، اکثر جوان عمر ہوتا ہے، اس میں آدمی اس میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اخلاص سے لگا ہوا ہے، اللہ کے لیے لگا ہوا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں ہے، تو وہ جوانی کے بدلے اللہ تعالیٰ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا، جو جنت میں جانے سے پہلے جو آدمی قیامت کے موقع پر رہے گا، وہاں جو سایہ نہیں ہوگا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ سایہ دیں گے۔ دوسرا آدمی، اسی لیے اپنے بچیاں 9-10 سال کی ہو جائے، اپنے بچے 12 سال کے ہو جائے، ان کو اکثر مسجدوں میں، اکثر قرآن میں، ہمیشہ قرآن، ہمیشہ نماز، تاکہ اس بچے کی جوانی اس طرح سے گزرے کہ وہ کہہ سکے کہ کل قیامت کے اللہ صبح میں قرآن پڑھتا تھا، رات میں قرآن پڑھاتی تھی، نماز کے لیے بیچتی تھی، میری والدین یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اکثریت ان کا جو ہے نا جوانی کا جو عمر ہے، وہ اللہ کی اس میں گزرا ہے، کل عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرا آدمی۔ تیسرا،
وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، رجل قلبہ معلق فی المساجد، ہمیشہ مسجد سے دل لٹکا ہوا ہوتا ہے، مسجد میں ہی زیادہ وقت گزرتا ہے۔ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں مسجد کے میخ ہوتے ہیں، ہمیشہ کہیں پہ نہیں ملیں گے مسجد میں ملیں گے، کہیں پہ نہیں ملیں گے مسجد میں ملیں گے، آ کے تلاش کر کے جائے نہیں ہے اس وقت میں نہیں ہے تو گھر والے بولتے ہیں جاؤ مسجد میں ملیں گے۔ یا وہ آدمی جو نماز سے آیا اب ہمیشہ فکر میں ہے کہ اذان ہوا تو مسجد جاؤں گا، اذان کب ہوگی، بار بار پوچھتے عصر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، نماز کو جانا ہے، مسجد کا فکر اور نماز کا فکر، حالانکہ ہے باہر گھر کے باہر، لیکن مسجد کی ہمیشہ اس کا کیا رہتا ہے، ذہن میں سوار رہتا ہے۔ کتنے لوگ ان کو مسجدوں کا خیال تک نہیں ہوتا۔ تھوڑا غور کریں اپنے اوپر، جن بچوں کو، جن جوانوں کو، جن ادھیڑ عمر کے نوجوانوں کو، جن بوڑھوں کو مسجد سے تعلق ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ 3 لوگ ہو گیا۔ چوتھا وہ آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اور جمع بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، الگ بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ بھی ایک دوسرے سے آدمی ملتا ہے تو اللہ کے لیے ملتا ہے۔ کہیں اجتماع میں چلے گئے، آپس میں کسی سے ملاقات ہوا، یہاں کیوں جمع ہوئے تھے؟ اللہ کے لیے۔ مسجد میں آپ چلے گئے، لوگوں سے آپس میں ملاقات ہوئی، سلام کلام ہو گیا، کیوں یہاں جمع ہوئے تھے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا۔ مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نفرت کر دیا، بات تعلق چھوڑ دیا اور قطع تعلق ہی کر دی، نہیں، اللہ کا عرش کا سایہ چاہیے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا پڑے گا۔ آپ فلاں سے نہیں بات کرتے، فلاں سے نہیں بات کرتے، کیوں نہیں بات کرتے؟ کیونکہ ہمارا کوئی بات ہو گیا تھا، تھوڑا سا کچھ ہو گیا تھا، 4 سال سے بات بند ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو حدیث میں وعیدیں آئی ہے، اعمال تک رک جاتا ہے، ان کا عمل تک آسمان پر نہیں چڑھتا ہے۔ لیکن اللہ کا عرش کا سایہ چاہیے تو یہ چوتھے لوگوں میں سے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 نوجوان، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، جمع بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، الگ بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے اللہ کے لیے، یہ لوگ بھی کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 5واں وہ نوجوان جس کو کوئی عورت بدکاری کی طرف بلاتی ہے۔ جوان عمر میں انسان برے راستے کی طرف جا سکتا ہے، کوئی عورت اس کو برائی کی طرف بلاتی ہے، برائی کی طرف مائل کرتی ہے، وہ آدمی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ یوسف دیکھ لیجیے، حضرت یوسف علیہ السلام جوان، جس کو مصر کی بادشاہ جو ہے اس کی بیوی برائی کی طرف بلاتی ہے، قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، ورغلایا، برائی کی طرف مائل کیا کہ تم آؤ میرے ساتھ برائی کرو، انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ جوانی ہے، اس عمر میں یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے، لیکن اس پر کنٹرول کر کے آدمی اپنے جوانی کو بچا کر نکلتا ہے۔ کسی کی جوانی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، کوئی عورت بھی اگر اس راستے میں ہے، کوئی مرد ورغلاتا ہے، کوئی مرد اس کو مائل کراتا ہے اپنی طرف، پھر وہ کہتی کہ میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، اپنے آپ کو بچاتی ہے، اپنے دامن کو پاک رکھتی ہے، کل قیامت کے دن عرش کا سایہ آپ کا منتظر ہے۔ آپ جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، اللہ اپنا عرش کا سایہ دے گا۔ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے ہمارے استاد وہ جو کتاب میں لکھا ہوا کن احد السبع، اے میرے بچوں 7 میں سے ایک تو ہو جانا، یا تو مسجد سے ہمیشہ تعلق رکھنا، یا تو پوری جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنا، یا تو کوئی گناہ کا موقع ہے تو اس سے بچ کر رہنا، یا تو انصاف کرنے کا موقع ہے تو انصاف کرنا، کچھ ایک تو کام کر لو بچوں، تاکہ کل قیامت کا دن آئے اللہ کا عرش کا سایہ آپ کو بھی نصیب ہو۔ اور اسی طرح سے 6واں وہ آدمی جو تنہائی میں رہتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے اور آدمی کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، اللہ کا یاد آتا ہے۔ ہم لوگ پتھر دل ہو چکے ہیں، کبھی رات میں اٹھنا 3 بجے، الارم رکھنا، اٹھنا اور مصلی پر خاموش بیٹھ کے اپنے عمل کو یاد کرنا کہ میں کہاں ہوں، اگر اس حال میں موت آ جائے میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ سوچنا، اللہ کو یاد کرنا، دنیا میں کتنے رشتے تھے چلے گئے، تعلقات ٹوٹ گئے، موت کے شکل میں اور کسی شکل میں دنیا میں لوگ الگ ہو گئے، میرا اللہ میرے ساتھ رہے گا، میرا عمل میرے ساتھ رہے گا۔ وہ یاد کرتا ہے انسان، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آدمی کیا کرتا ہے؟ تنہائی میں رہ کے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سب کے سامنے آدمی کا دل پگھلتا نہیں، تنہائی میں الگ کوئی نہیں ہے۔ 3 بجے کبھی اٹھیے،
مصلی بچائیے، تہجد پڑھیے، خاموشی سے سوچیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے، اللہ کا ہمارے ساتھ کیا کیا تعلق ہے، اس کو یاد کیجیے۔ اچانک آپ کا دل پگھل جائے گا۔ دل اگر پگھلا نہیں نا، اللہ یہودیوں کا تذکرہ قرآن میں کہتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ پھر یہودیوں کا، خالی یہودیوں کے لیے نہیں ہے، قرآن سب کے لیے، ہمیں بھی اس سے کیا ہے سبق لینا ہے۔ کہا پھر ان کا دل پتھر ہو گیا، فہی کالحجارہ، جیسے کہ پتھر، دل جیسا نا پتھر کی طرح ہوا۔ اللہ آگے کہتا ہے او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ آگے کہتا ہے پتھر بھی پگھل جاتا ہے، پتھر بھی چند ایسے ہیں یشقق فیخرج منہ الماء، پتھر پھٹ پڑتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے۔ یہبط من خشیۃ اللہ، پتھر اوپر سے گرتا ہے اللہ کے ڈر سے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ پتھر کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے، لیکن انسان جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر دل ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے کچھ بھی بولو، ہزاروں نصیحت کرو، آنکھ میں یہ قطرہ نہیں آئے گا، اس کے کانوں پر ہے نا جوں رہیں گے نہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کب ہے؟ جب انسان کا دل پتھر بنتا ہے۔ لیکن آدمی اکیلا رہ کے جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی جو اللہ کی یاد میں روتا ہے، جس کو اللہ یاد آ کے روتا ہے، آخرت یاد آ کے روتا ہے، نمازوں میں اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو آتا ہے۔ اگر آپ کو آتا ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو خوش نصیب ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو یہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کیا ہیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کا کیا کریں گے، سایہ نصیب کریں گے۔ بس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، ابھی کٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔